إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 16 اگست 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 138 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں دین اسلام کے ایک اہم ترین رکن کو ان ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ. بھائیو، چونکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان کیا ہے، لہذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں، تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہوں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے زکوٰۃ کے ٹاپک پہ ایک ایسٹ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. بھائیو، اگر زکوٰۃ کے ٹاپک پہ ہم قرآن پاک سے ہی ڈسکشن شروع کر دیں تو شاید 5 سے 10 گھنٹے ریکوائرڈ ہوں زکوٰۃ کے ٹاپک کو، صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو ایڈریس کرنے کے لیے. قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے آیات نازل فرمائی، اور مومنین کی بنیادی نشانیوں میں سے اس کو نشانی قرار دیا. اب وہ ساری آیات کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت ان ڈیٹیل گفتگو نہ ہو، لیکن اتنی کم گفتگو بھی نہ ہو کہ اس زکوٰۃ کے ٹاپک کا حق ادا نہ ہو. لہذا اس حوالے سے قرآن پاک سے 8 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں، جس حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. ہماری زکوٰۃ سے متعلق یہ ایکسکلوسیو گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 95، زکوٰۃ و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل. مسئلہ نمبر 95، زکوٰۃ و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل. ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 2 سٹنگز میں مکمل ہوگی. آج اس کا پہلا حصہ ڈسکس کریں گے، مسئلہ نمبر 95A، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر 95B ڈسکس ہوگا. پہلی نشست میں ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی جو فرضیت اور اہمیت اور اس کے فضائل جو ہیں قرآن اور صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور دوسری نشست کے اندر اس کے جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں آج کے دور کے اعتبار سے 17 علمی پوائنٹس میں نے اس حوالے سے کلیکٹ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے آپ کو ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے، میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی دے دوں گا. اس کے علاوہ جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی
ان کے نمبرز انشاءاللہ تعالی بیروت علماء حرمین اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ mirza_95@yahoo.com پہ بھی ای میل کر کے جواب موصول کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، عربی زبان میں عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الزکاہ، اس کو وقف کر کے پڑھیں گے، اردو میں ہم کہتے ہیں زکات، وہ تا گول ہوتی ہے، عربی میں جب اس کو وقف کیا جاتا ہے تو وہ ہا بن جاتی ہے۔ الزکاہ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الزکاہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں الزکاہ سے مراد وہ مال ہے جو ہر صاحب استطاعت عاقل اور بالغ مسلمان نے ہر قمری سال میں، لیونر ایئر میں، ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ وہ مخصوص مقدار ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک کر دیتا ہے، اس کے لیے مال جوڑنا جائز ہو جاتا ہے اگر وہ ہر سال اس کی زکات ادا کر دے۔ اسی لیے اسے الزکاہ کہا جاتا ہے، یعنی پاک کرنا، مال کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت میں الزکاہ کے لیے 3 ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر 1 الزکاہ، نمبر 2 الصدقہ، اور نمبر 3 الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اپنا ریفرنس پیج آپ سامنے نکال لیجئے، اس پہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس 8 کی نسبت سے میں نے قرآن پاک سے 8 کراس ریفرنسز اکٹھے کیے ہیں، ورنہ یہ کراس ریفرنسز تو تقریباً 100 تک بھی اکٹھے کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ انشاءاللہ 8 ایسے کریٹیکل ہیں جس سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے سے چاہت ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلا ریفرنس ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103۔ یہ 8 کی 8 کراس ریفرنسز میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے ہیں، الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ یہ سارا مقدمہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو پہلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 103، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقہ وصول کرنے کی وجہ سے ان کو پاک فرما دیجئے، ان کا تزکیہ کر دیجئے، وصلی علیہم، اور ان کامل مومنین کے لیے دعا بھی کیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دلوں کے سکون کے باعث ہے۔ ظاہر ہے جی، ہر مؤمن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے اسے حصہ ملے، یہ ہر مؤمن کی خواہش ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ دعا سننے والا اللہ ہے، دعا تو اللہ ہی سے ہوگی، وہی سننے والا ہے، اور ہر ذی روح کے معاملات کا علم رکھنے والا ہے۔ دوسرا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ نازل فرمائے، اور انجیل میں بھی، اور اس کا قرآنک ورژن سورۃ الانعام کے اندر بھی آیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا، اور سورۃ التوبہ میں بھی آیا، سورۃ
بقرہ میں بھی، یہ سورۃ البقرہ کا وہ پورشن ہے، آیت نمبر 83، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اور اسی کی کنٹینیوشن پھر مسلمانوں کو بھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سلوگنز کے اندر اور کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ زکوٰۃ اگلی امتوں پر بھی فرض تھی، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں بلکہ اگلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھی۔ ثم تولیتم، لیکن پھر تم نے رخ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، لیکن سوائے چند تم میں سے لوگ تھے جنہوں نے حق بات قبول کی، باقی اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور تم ہے ہی اعراض کرنے والے اے یہود۔ اچھا، ان آیات سے یہ بات بھی پتہ چلی، اس آیت سے، کہ یہ اکثر جو علماء کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ جی مکی آیات کے اندر جو زکوٰۃ کا ذکر آیا، اس سے مراد تزکیہ نفس ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی تھی۔ یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی مکی دور کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، زکوٰۃ تو مدینے میں تھی، لہٰذا جو مکی قرآن کے اندر زکوٰۃ کی آیات ہیں اس سے مراد تزکیہ نفس ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے، لہٰذا مکی دور کے اندر بھی جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا اس سے مراد یہی زکوٰۃ ہے مال کی، اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی، صرف انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ پورا سسٹم تو مدینے میں آ کے ہوا، لیکن مسلمانوں کو یہ بات پتا تھی کہ زکوٰۃ یعنی اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا تاکہ باقی مال کو پاک کیا جائے، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ اگلی امتوں پر بھی ضروری تھا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پرٹیکولر اس کو طے فرما دیا کہ اتنے % دی جائے گی۔ ریفرنس نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، کمثل حبۃ، وہ ایک دانے کی مثل ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس دانے کی مثل ہے اللہ کی راہ میں ان کا مال خرچ کرنا کہ جس میں سے 7 بالیں نکلیں، 7 سنابل، 7 بالیں ایک دانے میں سے نکلیں جب وہ زمین سے پودا نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا ثواب بڑھ گیا۔ اور یہاں تک بات نہیں رکی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، یعنی وہ مال اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو جاتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو بھی 7 بالیں اس میں سے نکال کے ہر بالی میں سے 100 دانے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اگر کسی کی نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ثواب کو کروڑوں گنا بھی بڑھا دے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک لقمہ بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس لقمے کو ریسیو کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے،
اور اس ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ ایسا پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک لقمہ خرچ کیا اور بخاری مسلم کے الفاظ اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کے احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے, اور اللہ کے حضور اس کا ثواب پھر اس طرح لکھا جاتا ہے احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے الحمدللہ. چوتھا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 اور 277, بڑی اہم آیات ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے مٹاتا ہے سود کو. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور بڑھاتا ہے پرورش کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال الصدقہ کی. سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیگیٹو ہی میں جاتا ہے اگر اس میں سے کوئی خرچ بھی کر لے, اور جو حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اور میں نے بخاری مسلم کی حدیث بھی بتا دی کہ ایک لقمہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے, کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. تو جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے صدقات کا نظام قائم کرنا ضروری ہے. جب تک زکات کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوگا سود معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا. اس کا ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریب لوگوں تک امیروں کا مال پہنچے, نہ کہ یہ کہ امیر ذہنیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بچت کی اس کو پھر آگے کھپا دیں اس میں سے سود کھانے کے لیے. یہ ایک امیرانہ ذہن ہے, جبکہ مؤمن کا یہ ذہن ہے کہ وہ مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مال میں ایسی برکت کر دیتا ہے. ظاہر ہے جی, دیکھیں ایک شخص کے پاس اس کی بچت میں سپوز 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, 1 لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے, اور اس کے بیوی بچوں کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو لا علاج ہے, ورنہ تو کینسر کے مریض کے اوپر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی بچت کر رہا ہے. اس کے اگینسٹ ایک بندے کی کروڑوں کی کمائی ہے, لیکن اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے لاکھوں روپے کے ٹیکے اور ادویات مہینے میں نکل جاتی ہیں. تو نیٹ اس کی کیا بچت, ٹینشن الگ سے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیرلل میں اس صدقہ اور خیرات کرنے کی برکت سے کتنا کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے, اس کی مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اور یہی صدقے کی برکت ہے. اسی لیے جامعہ ترمذی میں وہ صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے صدقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. بے شک بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس صدقے کے عوض. جب اس سے وہ صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی وجہ سے دور کر دیتا ہے. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا. تو بے شک اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور گناہگار شخص سے محبت نہیں کرتا. ناشکرا اور گناہگار, ناشکرا وہی ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, اور گناہگار وہ کہ جو منیمم ڈیٹم لائن ہے زکات وہ بھی ادا نہیں کرتا. ورنہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جیسے فرض نماز کی 17 رکعتیں ہیں نا, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, یہی ہے نا فرض. یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے. اسی طریقے سے زکات کا بھی منیمم ڈیٹم لیول جو ہے وہ 2.5% ہے, یا عشر ہے زمین کے کیس میں, یا اور باقی کیسز میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا. یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے. ہونا تو یہ چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری, دیکھ رہے ہو سامنے احد پہاڑ, اگر یہ سونے کا بھرا ہوا ہو تو میں کبھی بھی 3 دن سے زیادہ نہیں گزارنے دوں گا کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ زکات ادا کریں. آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے. تو یہ منیمم لیول ہے زکات, ورنہ میکسیمم لیول اچیو کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم سنت موقدہ اور باقی نوافل کا نماز کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں, اسی طریقے سے زکات کے ساتھ بھی ان چیزوں کا اہتمام ہے. الحمدللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور پھر نماز کو قائم کیا, وَآتَوُا الزَّکَاةَ, اور انہوں نے زکات بھی ادا کی, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہو گیا. اچھا, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا نا, ساتھ ساتھ زکات کا ذکر آئے گا. یہ آپ نے اکثر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, یہاں بھی دیکھیں, اوپر بنی اسرائیل والے کانٹیکسٹ میں بھی آیا. یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ فرض ہے.
ان کا رب کے ہاں ان کا اجر پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قیامت والے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی کہ ایمان لے کر نیک اعمال کیے انہوں نے، ایمان لانے کے بعد اس کے بعد نماز کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں زکات دی. الحمدللہ. اگلا ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، ریفرنس نمبر 5. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بڑی سخت آیت ہے. مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. ہوا خیر لہم، کہ وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا. کنجوسی کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا جوڑنا. بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے تو شر ثابت ہوگا. بولے اعوذ باللہ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کا توق بنا کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت کے دن. بولے اعوذ باللہ تعالی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے. اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اصل مالک تو وہ ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے. تو یہ مال تمہارے گلے میں توق بنا کر قیامت والے دن ڈالا جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی خوب واقف ہے تمہارے اعمال سے. اس میں دھمکی ہے، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 55 میں یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کو ہم نے جو مال اور اولاد دی ہے تو آپ ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. یعنی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے. اور عذاب ہوتا ہے. بڑے بڑے سیٹ امیر لوگ اولاد کو انہوں نے سونے کے نوالے کھلائے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے، آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی باپ نے بیٹے نے باپ کو گولی مار کے تو جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ اکثر سننے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ ان کا مال اور اولاد یہ ہم نے دنیا میں ذریعہ بنا دیا ہے ان کے لیے عذاب کا. ذرا الفاظ دیکھیں، عذاب. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب بنا سکتا ہے. وہی مال عذاب بن جائے. یہ ارواح برائے تاوان جو ہے یہ مال ہی عذاب بنا ہوا ہے نا جی. 1 کروڑ روپیہ دیں اور اٹھا لیں، یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ لوگ مالدار لوگ بےچارے آسانی کے ساتھ پھر بھی نہیں سکتے معاشرے کے اندر. اور بعض کو مال ملا ہوتا ہے اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے. اب پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اس کے کئی ہوٹل ہیں، لیکن اس کا معدہ کام نہیں کرتا صحیح، تو وہ بےچارا ٹوسٹ ہی کھاتا ہے صبح 2 روکھے اور 2 شام کو. بریانی نہیں کھا سکتا، چاٹ نہیں کھا سکتا. ہم تو الحمدللہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. تو رزق جو انسان کے مقدر میں وہی اندر جانا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو وہ نوٹ کھا تو نہیں سکتا. ایون اگر مال بھی سامنے آ جائے، اگر معدہ ہی کام نہ کرے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا معدہ نہیں ٹھیک کر سکتی. اور یہ بھی میڈیکلی یاد رکھیے گا، اگر معدہ خراب ہو جائے نا کسی کا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر معدے کے السر کا یہی ہے کہ احتیاط ہی کرتے جائیں کھانے پینے میں. معدہ ریکوری نہیں کرتا. بولے اعوذ باللہ تعالی. ریفرنس نمبر 6 سورۃ التوبہ آیت نمبر 35، 34 اور 35. انتہائی سخت آیات. اس پہ میرا 94 منٹ کا لیکچر مسئلہ نمبر 51 بھی ریکارڈ ہے. فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. بہت سخت آیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی. احبار کہتے ہیں ان علماء کو جو علم کی گہرائی میں ہو، اور راہب وہ اللہ والے جنہوں نے دنیا سب کچھ چھوڑ دی. راہب کا لفظ بھی یہود و نصارہ میں استعمال ہوتا تھا. جوگی اور صوفی ٹائپ لوگ، مسٹیسزم کو فالو کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر علماء اور یہ سو کالڈ اللہ والے لوگوں کی ایسی ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. اور ہمارا ملک اس کی نمائندہ مثال ہے کہ آستانے قائم کیے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، چندوں کا ذریعہ ہے، نذرانے قبول کرتے ہیں، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ظاہر چمڑی بھی سفید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر میں بھی اے سی، گاڑی میں بھی اے سی.
مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنی خانقاہیں علیحدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اکثریت ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ایسی نظر آتی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ کیسے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ کتنی حیران کن بات ہے. یعنی وہ بظاہر تو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنی پرستش کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں لگا رہے ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن آپ کو بخشوا لیں گے. جو ہمارا مرید ہو گیا، ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں. وہ یہ کرتے ہیں بیسیکلی، بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی ذات کو وہ سینٹر بنا لیتے ہیں. یہ پرٹیکولر تو آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، جس پہ اگلے لوگ چلے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اب اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی چیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کی تباہی کے جو اسباب بتائے وہ اس امت کو خبردار کیا کہ اسی طریقے سے تباہی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں امتوں میں. والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو کہ خزانہ بناتے ہیں، کنز بناتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی. اس وقت یہی کرنسی ہوتی تھی. جو سونے کی کرنسی ہے کوائنز وہ دینار ہوتے تھے، اور چاندی کی جو کرنسی ہے وہ کوائنز جو ہیں وہ درہم ہوتے تھے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سونا اور چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. ذرا ٹونٹ دیکھیں، تانا دیکھیں، بشارت دیں ان کو، خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی ان کو جو یہ مال و دولت جوڑتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. آگے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس قیامت کے دن ہم ان کے اس مال کو، سونا اور چاندی کو تپائیں گے دوزخ کی آگ پر. فتکفا بہا جباہہم، پھر ہم داغیں گے اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے ماتھے. استغفر اللہ. وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں ہم اس مال کے ساتھ گرم کر کے، وہ میٹل سونا جب گرم ہوگا تو اندازہ کوئی کر سکتا ہے، ان کی پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو کنز بنا کر تم نے رکھا ہوا تھا اپنے آپ کے لیے، اب کام آیا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اب اس خزانے کا وبال جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اس خزانے کے لیے ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4661. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، موقوفاً یہ حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جو مال جوڑنے والے کے لیے وعید سنائی گئی، یہ اس مال جوڑنے والے کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ نے باقی مال کو بھی پاک کر دیا، اب مال جوڑنا جائز ہے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زہد میں مسیل عیسیٰ ہے، جامعہ ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں زہد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی وہ ابو ذر غفاری ہے الحمدللہ. تو وہ مال جوڑنے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے. خصوصاً صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا مال جوڑنے کے حوالے سے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اس سے تو میری جان چھڑوائیں. پھر انہوں نے ان کو وہاں بلایا، پھر وہاں مدینہ شریف سے بھی نکال دیے گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے، اور بڑی ان کی جو ہے وہ زہد میں زندگی پھر جنگلوں میں گزری، کیونکہ ان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا تھا.
وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ تم تو حضور کے صحبت یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جدادیں نہیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مال جوڑو۔ تو یہ ان کا سٹانس تھا، تو وہ ان کا اپنا زہد و ورع تھا، لیکن فتویٰ یہی ہے جس پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ نے کہ نہیں، اگر مال جوڑا جائے، اس کی زکوٰۃ دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے، اگرچہ یہ پریفریبل نہیں ہے۔ اب اگلی دو آیات انتہائی جھنجھوڑنے والی آیات ہیں۔ ریفرنس نمبر 7، سورۃ التغابن، آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ کا ذریعہ ہے۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی مال اور اولاد تمہیں اللہ کی راہ سے غافل نہ کر دے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے پوری صرف کر دو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ سمعنا واطعنا، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بڑی زبردست گولڈن کوٹ آنے لگا، یونیورسل ٹروتھ اللہ کا، ومن یوق شح نفسی، اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی ہے فلاح پانے والے۔ یہ زبردست آیت ہے، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہے فلاح پانے والے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہی آتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اب یہ پورا فلسفہ اسلام کا موجود ہے اس کے اندر۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، دیکھو اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، قربان جاؤں میرے مالک کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، میں مقروض ہوں تمہارا، اگر تم میری راہ میں خرچ کر رہے ہو تو میں تمہارا مقروض ہو گیا۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر تمہیں وہ قرض لوٹائے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ یہ جتنا مال اللہ کی راہ میں تم بھیج رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض سمجھ کے لے رہا ہے، حالانکہ دیکھیں دیا ہوا اسی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دو گے تو یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں اس کو کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا جنت کی شکل میں، اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی تمہارے مال کی قدر کرے گا، تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا، اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا، اور حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو دیتا ہے، بھوکا نہیں کسی کو سونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری ریفرنس نمبر 8، سورۃ المنافقون، آیت نمبر 11، 10 اور 11، بہت سخت آیت ہے یہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں دیا، اسی کے دیے میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی، موت سے پہلے تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ دیکھیں کتنی سخت آیت ہے، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتا ہے اللہ تو۔ اللہ اکبر۔ فاصدق واکن من الصالحین، تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی تو میں بھی صدقہ کرتا۔ اب یہ دیکھیں نزا کے عالم کا ذکر آیا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب بھی سن لیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جبکہ اس کی موت کا وقت آ گیا، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، ہرگز
وَلَن ہرگز نہیں دے گا مہلت جب کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو. والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں میں نے 94 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے 94 منٹ کی گفتگو. رزق حرام کی مذمت، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خود سب سے بیسٹ لیکچر ہے، جو مجھے خود پسند ہے الحمدللہ. وہ موقع ملے تو اس حوالے سے فتنہ مال اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج کے حوالے سے اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پر 10 آیات قرآن پاک سے پیش کی ہیں اور 17 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 15 بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدرک للحاکم سے اور ایک جامعہ ترمذی سے. اور اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ منافقت کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے. یہ اب سمجھ لیں، نفاق کہتے ہیں دو رخی کو، منافقت عربی میں، ایمان جس کا کنوکشن والا نہیں ہوتا. نفاق کا علاج ہے انفاق، ایک الف پہلے لگانی ہے. نفاق کا علاج ہے انفاق، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو. اسی سے تو محبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتے. سارا فتنہ اسی کے گرد گھومتا ہے. انفاق، نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ. چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، زکات ٹاپک ہے، لیکن میں وہاں سے کراس ریفرنس کے طور پر انہی آیات کے ساتھ، خصوصاً یہ آخری آیت جو سورۃ المنافقون کی آئی، 5 احادیث میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس، آدم کی اولاد کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں مال و دولت کی بھری ہوئی تو وہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. والعیاذ باللہ تعالی. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی لالچ نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. یہی تیرا مال ہے. جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تیرے ورثاء کا مال ہے. اللہ. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 پیچھے رہ جاتی ہیں، ایک ہی ساتھ جاتی ہے. پیچھے رہنے والے اس کے رشتہ دار اور مال و دولت ہے، اور اس کی قبر میں ساتھ جانے والے اس کے اعمال ہیں جو اس نے عمل کیے. اللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی کی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک زندہ رہنے کی محبت، دنیا کی خواہشات کی محبت. یہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اور 5ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. بس ڈیٹم لیول پہ ایگزسٹنس کے لیے جتنی روٹی اور مال چاہیے اتنا ہی دینا، اس سے بڑھ کر نہ دینا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جوڑا نہیں، کبھی آپ صاحب نصاب ہوئے نہیں. اور میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بھی بتائی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، ابو ذر یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر یہ سونے کا بھی بھرا ہوا ہو، 4-5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، تو تیرے نبی کی یہ خواہش ہے کہ 3 دن نہ گزرنے دے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا. اللہ. اب آخر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 آیات ہم نے کنسیڈر کی تھیں، 8 صحیح الاسناد احادیث، اور الحمدللہ یہ ساری کی ساری احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، باہر سے کوئی حدیث نہیں. اور بخاری اور مسلم کی
صحت کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور ان میں سے اکثر متفقن علیہ احادیث ہیں۔ بخاری اور مسلم سے کوئی حدیث باہر نہیں۔ ان 8 حدیثوں میں سے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی حدیث مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8 نمبر اور مسلم میں 93 اور 113 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ حدیث جبریل بھی ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے یہ کلمہ بھی پتہ چل گیا۔ یہ اکثر جو اہل بدعت ہیں، اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں، جی کلمہ کدھر لکھا ہوا؟ جی کلمہ حدیث میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ تو بخاری اور مسلم میں نے دونوں کا حوالہ دے دیا، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں۔ پہلا تو مقدمہ ہے نا، اس کے بعد جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو پہلی حدیث 93 نمبر یہی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ انا تاکید کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی انا بیچ میں آ گیا نا، لہذا یہ اب کلمہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے کیا مینٹل کوئی آدمی ہوگا تو وہ اس قسم کی بات کرے گا۔ میں بھی آپ کو اگر کوئی مسلمان آئے گا تو وہ پوچھے گا جی مسلمان میں کیسے ہوں، تو میں کہوں گا بھائی 2 باتوں کی گواہی دینی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ اب اور بولنے سے وہ کلمہ تو نہیں چینج ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں موجود ہے۔ انا چونکہ تاکید کے لیے آیا تو عربی لنگوسٹک کا قاعدہ ہے کہ انا جو ہے وہ 2 پیش کو 2 زبر بنا دیتا ہے، اس لیے وہ انا محمد الرسول اللہ ہو گیا، ورنہ ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ انا کی وجہ سے عربی لنگوسٹک ہے، تو اصل لفظ ہے محمدن۔ اور اسی طریقے سے اگر الا آ جائے حروف جار میں سے تو وہ آگے زیر دیتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، حالانکہ لفظ ہوتا ہے محمدن۔ وہ 2 پیش 2 زیر بن جاتے ہیں الا کی وجہ سے، تو انا کی وجہ سے 2 زبر بن جاتے ہیں، الا کی وجہ سے 2 زیر بن جاتے ہیں۔ عربی لنگوسٹک ہے، ورنہ کلمہ اس حدیث کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ لہذا یہ جو انہوں نے چوہا چھوڑا ہوا تھا جی کلمہ ثابت کوئی نہیں، کلمہ ثابت کوئی نہیں، اور وہ مطلب یہ مسلمان یہ بات کر رہا تھا جی کلمہ ثابت ان سے کیوں پڑھتے ہو، نہیں ثابت ہے، دیکھیں مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہے، اور بخاری اور مسلم میں دوسرے کلمات بھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دونوں کلمات درست ہیں۔ تو فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ مشہور حدیث ہے جس میں 5 فرائض الحمدللہ ذکر ہوئے۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 1397، مسلم میں 107۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص، ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی، ٹوٹل 5 باتیں ارشاد فرمائی، جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی۔ دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو، اس میں الفاظ ہیں فرض نماز کو، خالی نماز نہیں، فرض نماز کو قائم کرو۔ نمبر 3 فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، وہ منیمم ٹیکم لیول۔ اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں حج کا ذکر نہیں، کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت بعد میں آئی، وہ باقی حدیث میں مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص، سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا، جتنا آپ نے بتا دیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اچھا، اس حدیث کی وجہ سے
ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا ہے. جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے. میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے, کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے, سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہے. اور فرض زکات اگر کچھ زیادہ دیتا ہے تو دے. لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا, ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. 2 فجر کی رکھتے ہیں, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, یہ 17 رکھتے ہیں دن رات میں بنتی ہیں. بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے. اور آپ نے حدیث سنی, اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے, جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور منیمم فرض زکات وہی 2.5% اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر. باقی اونٹ, گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے, بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ, 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں, چونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض, تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بےچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں, ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی 12 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے, تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے کوئی اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ڈیٹم لیول, جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے. 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور جس کے فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو. تو نفل پڑھے ہوں گے, سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکات کے بارے میں ہوگا. اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا, اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکات کا فیصلہ ہوگا. تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے, تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری تو رہ جاتی ہے, بعض کا جماعت رہ جاتی ہے, بعض کا نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے, تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے. اور وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ 12 رکعتیں ہیں 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ 12 رکعتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے, اور وہ وتر کی نماز ہے. اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایون وہ جو وتر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر, وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں, بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وتر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1496, مسلم میں 121, اور اس میں بھی مکمل کلمہ موجود ہے. ایک اور حدیث میں نے پیش کر دی بخاری مسلم, اس میں بھی پورا کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ان کو سب سے پہلے دعوت دینا
کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 2، اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کی ہیں. اور اگر وہ یہ نمازیں بھی شروع کر دیں، پھر نمبر 3 انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. ظاہر صاحب استطاعت جو مالدار ہوگا وہی صدقہ دے گا، فرض صدقہ زکات. اور نمبر 4، اگر وہ یہ زکات کے اوپر بھی مان جائیں، پھر جب تم ان سے زکات وصول کرنا، اور اس وقت پرٹیکولرلی یہ اونٹ اور بکریاں اور گائے اس قسم کی چیزیں وصول کی جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا مال یاد رکھنا، لوگوں کے اچھے مال ان سے نہ لینا. یہ نہ ہو کہ مطلب اونٹ 10 ہیں تو اس میں سے کوئی ایک لینا ہے تو سب سے اچھے والا اونٹ لے لینا، ایسا نہ کرنا. ٹھیک ہے، لوگوں کا اچھا مال نہ لینا تاکہ ان کی اسلام کے ساتھ وابستگی رہے. تم ان میں سے اچھا مال ان کا نہ لینا. اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اور معاذ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. کسی کا ظلم نہ کرنا. گورنر تو میں تمہیں بنا کے بھیج رہا ہوں، رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اب دیکھ لیں آج کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. اس بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے. دنیا میں عذاب نہ آیا تو آخرت میں تو بڑا پکا عذاب ہے، والعیاذ باللہ تعالی. 4تھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1399، مسلم میں 124، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ظاہر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا گیا، تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر جو 94 پچھلا گزرا سورۃ التوبہ کے حوالے سے مومنین صحابہ اور جو منافقین ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو حوض کوثر پہ حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. تو آپ کو بتایا جائے گا، آپ کے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا. تو یہ وہ بیسیکلی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے. دیکھیں جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی، مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے قانوناً صحابی تھا، اسلام قبول کیا ہوا تھا. اسی لیے اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف وہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی صحبت کی، پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا. اگر قائم نہیں رہا تو پہلے صحابی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا. اس طریقے سے مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل گئے، جھوٹے پیغمبر کے ساتھ. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو ان کے خلاف قتال کرنا پڑا، اور اس کی پیشن گوئی آپ نے پہلے ہی کر دی تھی. جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو صحابہ کرام کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے ان مرتدین کے مقابلے پر. تو یہ بخاری و مسلم کے الفاظ تھے کہ جب عرب قبائل مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ کیسے ان کے خلاف قتال کریں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتال سے روک دیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دے، سوائے یہ کہ حق اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ حق قتل کر دیتا ہے. تو اب قرآن کے حکم کے تحت قتل کے بدلے قتل ہوگا. حق اسلام کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کلمہ گو مسلمان قتل نہیں کیا جا سکتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم، زکات حق کے مال ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اسی حدیث میں ہے نا کہ سوائے حق اسلام کے، حق اسلام آ گیا پھر قتال ہوگا. تو سیدنا ابوبکر نے کہا عمر، یہ جو حق اسلام کی بات ہے تو زکات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اسلام ہی تو ہے، حق مال ہے. اللہ کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا ایک بکرا بھی بچہ بھی دیتے تھے، بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ زکات میں، اور اب مجھے نہیں دیں گے کیونکہ آن دا بہاف آف پروفٹ میں خلیفۃ الرسول ہوں، اسلامک سسٹم ہے، خلافت قائم ہو چکی ہے، یہ مینجمنٹ ہے، اس طرح تو نہیں سلسلہ الٹ اپ چل سکتا.
اگر وہ بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دینے سے انکار کریں گے، میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پہ یہ حقیقت کھل گئی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اسلامک نظام کو قائم کرنے کے لیے ان مرتدین کے خلاف قتال ضروری ہے۔ اب حضرت عمر کہتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، ایک زکات کی تو انکار کیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا۔ یعنی جس اللہ نے نماز کو فرض کیا اسی نے زکات کو بھی تو فرض کیا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1403 نمبر حدیث ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے کانٹیکسٹ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی، اب یہ ذرا سن لیں، تو قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس گنجے سانپ کو اس شخص کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اسے جبڑوں سے پکڑ لے گا والعیاذ باللہ تعالی، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ ہیں، مسند امام احمد میں آگے بھی حدیث چلتی ہے کہ وہ پھر اس شخص کو نگل لے گا حتیٰ کہ اس کی انگلیاں تک بھی وہ نگل جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ثبوت میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے 1403 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 جو ہم پہلے پڑھ چکے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز وہ لوگ مت گمان کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلے کا توق بنائے گا، اور اس حدیث میں بھی آیا کہ توق گلے کا بنایا جائے گا، اور وہ گنجے سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں اس کے جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور دھمکی لگا کے پھر اسے کھا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ بھائیو، نماز پڑھنے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر تو خیر تھوڑے ہیں، باقی ملکوں میں زیادہ بھی ہیں، 10 سے 15% نہیں ہے انڈیا پاکستان میں لوگ، 100 میں سے 10 سے 15، اور یہ بھی بڑا کھلا ڈلا اندازہ لگایا ہے۔ لیکن ان 10 سے 15% لوگوں میں سے جو نمازی ہیں، شاید 10 سے 15% لوگ بھی نہ ہوں جو زکات ادا کرتے ہوں۔ اس کو لوگ کیجول لیتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ نے زکات فرض کی ہے جس نے نماز کو فرض کیا۔ اب یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، بھئی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا تو بڑا آسان ہے، اور 10,000 روپے میں 250 نکالنا بھی آسان ہے، اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپیہ بھی نکالنا آسان ہے، لیکن آگے فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالنا بڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ زکات نکالنا اس سے بھی مشکل ہے، اور پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، تو 1 ارب میں 2.5 کروڑ زکات نکلتی ہے۔ یہ 100 روپے میں تو 2.5 روپے بڑے آسان لگتے ہیں نا، لیکن 1 ارب میں 2.5 کروڑ نکالنا بڑا دل گردے، ابھی ہیں الحمدللہ جو نکالتے بھی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ تو اگر یہ سب لوگ زکات دیں تو یہ غربت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس ہی زکات کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ، لیکن اس میں ایک خوشخبری بھی ہے۔ اب یہ 14 اگست کا موقع ہے، آج 16 اگست ہے 2014، کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق ایگریڈ اپون رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی میں جو ملک دیتا ہے وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چیریٹی میں، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکات کی شکل میں ہو، پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ۔ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا جہاں لیبر اتنی سستی ہے کہ آپ کو 500 روپے سے لے کر 1,000 روپے تک، یعنی صرف $10 پر منتھ کے ریٹ کے اوپر، $10 پر منتھ بنتا ہے نا 1,000 روپیہ پاکستانی، پر منتھ پہ کام کرنے والی عورت مل جاتی ہے گھر میں جو آپ کی صفائی کر دے گی، $10 پر منتھ۔ اور باہر ملکوں میں $10 پر گھنٹہ چارج ہوتا ہے، اور اس طرح کے کاموں میں تو بہت مہنگا، $10 پر منتھ پہ اتنی غریب چیپ لیبر اویلیبل ہے جس ملک میں۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ جو عورتیں بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ لے کے، ایک دن میں 3 یا 4 گھروں میں کام کر لیں گی، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی چیریٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہیں،
جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کام کرنے والوں کو دیتے ہیں، ان کے بچوں کی فیسیں جمع کرواتے ہیں، اور الحمدللہ اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے. یہ چیریٹی کی ہی برکت ہے، صدقہ اور خیرات کی برکت ہے، اور یہ مسلمان کا الحمدللہ وہ کنوکشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یقین ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جو الحمدللہ اس حوالے سے چل رہے ہیں. تو اتنی مایوس کن باتوں میں یہ ایک خوشخبری کی خبر بھی ہے پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ. تھرڈ لاسٹ حدیث، چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے 2290 نمبر حدیث، بخاری میں 1402 اور 1460 نمبر. اور یہ جو ہم نے آیت مبارکہ آلریڈی سورۃ التوبہ کی پڑھی کہ جو سونا اور چاندی ہے یہ گرم کر کے پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو داغ جائے گا، اسی کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے. نمبر میں دے چکا بخاری اور مسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. اب اس میں یہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کے لیے یہ وعید ہے. جو سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کا مال آگ کی تختیوں کی شکل میں بنایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس کی پیشانی، اس کے پہلوؤں اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، استغفر اللہ، یہ جناب بات کرنا بڑا آسان ہے. بھائی ہم میں سے کوئی شخص موم بتی کے کینڈل کے فلیم کے اوپر 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میں تو نہیں رکھ سکتا. اور دوزخ کی آگ پہ وہ سونا چاندی تپا کے اس کی پیٹھ، پیشانی اور پہلوؤں پہ لگایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں دوزخ کی آگ پہ گرم کرے گا، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا، جب تک کہ قیامت کے دن کی لینتھ ہے وہ 50,000 سال کا، اس میں ذکر بھی آ گیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ فتنہ مال کتنی بڑی چیز ہے، اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار اور کیا بے دین اس کی وجہ سے دنیا پرستی کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے دور ہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر. استغفر اللہ واتوب الیہ. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا جو اونٹوں کا مالک ہوگا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو اسے قیامت والے دن چٹیل میدان میں اوندا منہ کر کے لٹا دیا جائے گا، اور اس کے وہ سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دے گا، حتیٰ کہ وہ ایک اونٹ کا بچہ بھی جو دنیا میں اس کے پاس تھا اس کو بھی گم نہیں پائے گا. سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے. یہ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا. 2290 نمبر حدیث. استغفر اللہ. پھر وہ اونٹ لائن بنا کر اسے اوندا منہ لٹا کر اس کو زمین کے اوپر لٹایا جائے گا، پھر اس کو وہ کچلیں گے سارے اونٹ لائن بنا کر. جب وہ آخری اونٹ گزرے گا پھر وہ پہلا آ جائے گا، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر آپ نے گائے کے لیے بھی اسی طرح کی باتیں ارشاد فرمائی. پھر بکریوں کا پوچھا گیا، کہا بکریاں بھی اسی طریقے سے اس کو رون دیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے. صحیح بخاری 1402. فرمایا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. یہ الفاظ ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ ہو کہ تم قیامت والے دن مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو. لا املک لک شیئا قد بلغت، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا قیامت والے دن، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تم خود بھگتو گے. میں نے تمہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ معاملہ ہوگا. یہ نہ کہنا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو گے. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم کے پھر آگے الفاظ ہیں 2290 نمبر حدیث کی، بڑی لمبی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوئی تو قیامت والے دن سامنے پا لے گا، اور اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوا تو قیامت والے دن وہ دیکھ لے گا، کسی چیز کو گم نہیں پائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آخری دو حدیثیں انتہائی کریٹیکل ہیں، خصوصاً
ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا. یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے، یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ آخری 2 حدیثیں میں نے رکھی تھی. آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا. 7ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. 5 باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے الحمدللہ، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے. تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا. نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں، کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے. کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ. نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے. نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے. الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے، مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے میں سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں داخل کر دیا. وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. آخری حدیث، 8ویں حدیث، موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور ریڈ. اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو حدیث آج تک نہیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. دیکھتے جائیں. نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی. اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے نام سے. نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا. نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو تحلیل کہتے ہیں. نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، امر بالمعروف. نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی نہی عن المنکر. نمبر 7، آپ حیران ہو جائیں گے، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے. تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے
تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ ہے فلسفہ اسلام کا. یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صدقہ ہے. حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت, اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے, ثواب لکھتا ہے. الحمدللہ. اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جاوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی, وہ میں کوٹ کروں گا. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے, کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے. ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے لیکن بعض اوقات وہ زبردست قسم کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے. تو غامدی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کالڈ قسم کے صوفی اور مسٹسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی, جو کہتے ہیں تارک الدنیا بن جاؤ. ایون کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی, اب دوبارہ نہیں کروں گا. اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے نکاح کے نقصانات. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب وہ 3 صحابہ آئے جو میں نے مسئلہ نمبر 75A اور B بدعت والے میں بتایا, اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو, اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں, میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں. اور ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو غامدی صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے کمرے امتحان سے اٹھ کے چلا جائے, تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے اس کمرے امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے, آپ کہہ رہے میں نے پیپر نہیں دینا, آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. بہت زبردست مثال دی اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دے کے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں نے تو ادھر بیٹھنا ہی نہیں ہے, امتحان دے ہی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے جی میں باہر جا کے پیپر دوں گا, وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا. اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے. اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا, رہبانیت کو نہیں مانتا, گوشہ نشینی کو نہیں مانتا. اسلام ایک پریکٹیکل اور بھرپور لائف گزارنے کا جو ہے وہ ایک سوشل لائف گزارنے کا انسانیت کو درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.